الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے جنہیں جنت کے جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے چند ایمان افروز واقعات سنائیں گے۔ اس لیے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ دونوں بھائی جو ہی آپ کو دیکھتے ہیں تو فوراً دوڑ کر آتے ہیں اور آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو شفقت سے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر دونوں نواسوں کو زمین پر اتارا جو پھر سے کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن اور امام حسین ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور کشتی لڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب کھڑے ہو کر یہ منظر محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے پیار سے حسین کو یوں پکڑو۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہی ہیں تو عرض کیا، بابا جان، حسن تو بڑے ہیں، آپ کو تو حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حسن کو اس طرح پکڑو، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں تاکہ دونوں برابر ہو جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ نبی کریم نے خود ان کا نام رکھا۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ جواب ملا، علی انہیں باہر لے گئے ہیں۔ نبی کریم تلاش میں نکلے اور انہیں کھیلتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے گھر واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایات کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، لوگو، کیا میں تمہیں ان دو ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب سے افضل ہیں، جن کی ماں فاطمہ بنت رسول اور والد علی ابن ابی طالب ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے میرے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسن ابن علی کو دیکھ لے، اور جو چاہے کہ میرے قدموں سے ٹخنوں تک کی مشابہت دیکھے وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، حسن و حسین کو محبت سے گلے لگاتے، ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول خدا ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حسن اور دوسرے کندھے پر حسین سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک کو چومتے تو کبھی دوسرے کو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں آپ کو بہت عزیز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ مجھے بہت محبوب ہیں۔ جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایات کے مطابق نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے کہ حسن و حسین آئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو دونوں آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ ہٹائیں تو آپ نے نماز مکمل کر کے فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنی پشت پر سوار کیا ہوا تھا اور خود دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں پر چڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہی عمدہ سواریاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اور کیا عمدہ سوار ہیں۔ حضرت حسن و حسین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، کیا تم راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر قریب سے گزر رہے تھے تو اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اندر گئے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اٹھایا اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسن حسین اور دیگر اہل بیت سے محبت دراصل ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم جو مسلمان ہیں یہ انہی ہستیوں کی محنت، قربانی اور رسول خدا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور ان ہستیوں کے لیے دعا کریں۔ ہم ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے لیکن ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت، صحابہ کرام اور تمام عاشقان مصطفیٰ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل ایمان ٹیلز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔